حامدا ومصليا أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدر محترم، حکم صاحبان اور حاضرین مجلس، آج کی اس نورانی محفل میں موضوع خطابت ہے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ لافانی نغمہ: تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے. ہم نشینان بزم نوجوان کسی قوم کا قیمتی اساس ہوا کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ تاریخ انسانی کا سب سے عظیم اور مؤثر انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و استبداد اور استحصال کے خاتمے کے لیے اٹھے تھے اور دیکھتے دیکھتے پوری جزیرۃ العرب کی اس انقلاب نے کایا پلٹ دی. پھر اسلام کے جانبازوں، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے تلامذہ اور شاگردوں نے اس عظیم مقصد کے لیے رومن امپائر اور پرشین امپائر جیسے سپر پاور طاقتوں سے ٹکر لی اور عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کیا. یہ وہ بات ہے جس کو ربعی ابن عامر نے ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے خم ٹھوک کر کہا تھا: اللہم ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانا چاہتے اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعت عطا کرنا چاہتے اور تمام تحریف شدہ مذاہب کے مظالم سے نکال کر عدل و انصاف کی چھاؤنی میں لانا چاہتے ہیں. محترم حضرات، لیکن آج نوجوانوں کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے. عافیت پسندی اور عشرت پسندی نوجوانان ملت کے رگ و ریشے میں پیوست ہو چکی ہے. حسن کی نیرنگیوں، عشق و محبت کی سرمستیوں، زندگی کی بو قلمونیوں اور شہنشاہیوں میں بدمست ہے. کتاب و اخلاق، شرم و حیا، صبر و استقامت، عدم و شجاعت اور ادب و احترام اور خیرخواہی و بھلائی جیسی صفات سے نوجوان محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ پہلے جن کی نگاہوں میں میدان کاغذات کا منظر سمایا ہوا تھا، آج ان کی نگاہوں میں اداکاروں اور فلمی تصویروں کے مناظر رقص کر رہے ہیں. وہ جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار تھا اور قوموں کی سیادت و قیادت کی باغڈور تھی، آج جھوٹے مکار سیاسی لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں. وہ جنہوں نے میدان جنگ میں دشمنوں کی صفیں الٹ دی، آج ان کی رگوں کا خون ٹھنڈا ہو گیا، ہمتیں پست ہو گئی. شاعر مشرق علامہ اقبال نے نوجوانوں نے اسلام کی عزت نفس اور گرتے ہوئے وقار کو بچانے اور ذہنی اور فکری غلامی سے آزادی حاصل کرنے کا پیغام دیا اور مغربیت اور مغرب پرستی کے عمیق دلدل سے نکلنے کے لیے آمادہ کیا اور اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی رنگ میں رنگ جانے کا درس دیا اور اپنے سینے کی آنکھ سے نوجوانوں کے دلوں کی سرد انگیٹھیوں کو گرمایا اور کہا: زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے غافل، میں جانتا ہوں آتش تیرے وجود میں ہے. خواب غفلت میں سوئے ہوئے نوجوانوں کو جگانے کے لیے انہیں اپنا شاندار ماضی یاد دلاتے ہیں. اے نوجوان، تم اس قوم کے فرد ہو جنہوں نے قیصر روم کا تختہ الٹ دیا، دنیا میں نئی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی، علوم و فنون کے دریا بہائے، وقت کے ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق پرستی کا اعلان کیا. وہ باوقار شخصیتیں تھیں، ان کے کردار میں وہ دبدبہ تھا کہ دوسری قومیں اور فوجیں ان کا نام سن کر تھم تھما اٹھتی تھی. دور مہتاب میں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور دیگر مسلم سپہ سالاروں نے اپنے عظیم کارناموں سے اسلامی تاریخ کو روشن اور تابناک بنایا. تم اسی قوم کے فرزند ہو جنہوں نے اپنی جوانی اور اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نچھاور کر دیا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گرگل تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. علامہ اقبال نے ہمیشہ نوجوان
نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. محترم حضرات، دور حاضر کے دیگر وہ حالات یقیناً سازگار نہیں، لیکن قرآن کا ارشاد ہے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اے مرد مسلمان، تو ناموس ازل کا امین و پاسباں اور خدا لم یزل کا راستہ ہے. تیرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، تیری اٹھان مٹی سے ہے، لیکن تجھی سے اس عالم کا بقا ہے. میں خانہ یقین سے بھی اور ظلم و تقبیل کی پستیوں سے بلند ہو جا. اے بانی حرم، اے معمار کعبہ، اے فرزندان ابراہیم، ایک بار پھر دنیا کی تعمیر کے لیے اٹھ اور گہری نیند سے بیدار ہو. اے مرد مومن، اس کائنات کے تمام مناظر و مظاہر اجرام فلکی اور اجسام عارضی فنا پذیر ہے، لیکن تو ان کے درمیان جاویدہ ہے. تمہارے ارد گرد کی ہر شے تمہارے تابع اور ماتحت ہے، لیکن تو نے اپنے کو نہیں پہچانا. تم کب تک دنیا کے پیچھے چلتے رہو گے؟ یا تو اسے ٹھکرا دو یا اسے اپنے آگے جھکا دو. اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.